تو آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم سوالات و جوابات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو کہ ایک قول ہے، اور وہ مولوی عبدالحق کا قول ہے کہ اردو نثر کے ان چند کتابوں میں باغ و بہار کو شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی۔ مولوی عبدالحق کا یہ قول میر امن کی باغ و بہار کے تعلق سے کہ اردو نثر کی ان چند کتابوں میں باغ و بہار کو شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی۔ دوسرا قول جو کہ سید وقار عظیم کا ہے کہ داستانوں میں جو قبول عام باغ و بہار کے حصے میں آیا ہے وہ اردو کے کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوا۔ سید وقار عظیم کا قول میر امن کی باغ و بہار کے تعلق سے کہ داستان میں جو قبول عام باغ و بہار کے حصے میں آیا ہے وہ اردو کے کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ قول بتانا ہے کہ اس کا قول ہے کہ باغ و بہار کی انشاء میں ایسا سوز و گداز رچ گیا ہے جو پڑھنے والے کے کلیجے کو گرما دیتا ہے۔ یہ قول ڈاکٹر سہیل بخاری کا ہے۔ یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے کہ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں، مولوی عبدالحق کا یہ قول ہے۔ پانچواں سوال ہے کہ فسانہ عجائب ایک عجوبہ روزگار ہے، اس کی ممکن ہے کہ کچھ تاریخی اہمیت ہو لیکن زندہ ادب میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے کہ فسانہ عجائب ایک عجوبہ روزگار ہے، اس کی ممکن ہے کہ کچھ تاریخی اہمیت ہو لیکن زندہ ادب میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اوپر، نیچے اور درمیان یہ منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اوپر، نیچے اور درمیان یہ منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے۔ جیلانی بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ جیلانی بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے روشنی کے مینار۔ روشنی کے مینار جیلانی بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ ادب اور نفسیات کس کا تنقیدی مضامین ہے؟ ادب اور نفسیات شکیل الرحمن کا تنقیدی مضامین ہے۔ شکیل الرحمن 18 فروری 1931 میں پیدا ہوئے ہیں۔ عورت کا دل کس کا ڈرامہ ہے؟ تو عورت کا دل آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ آغا حشر کشمیری بنارس میں پیدا ہوئے ہیں اور آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے عورت کا دل۔ قدرت اللہ قاسم کی مجموعہ نغز جو کہ ان کا تذکرہ ہے اس کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو قدرت اللہ قاسم کی مجموعہ نغز کو امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا ہے۔ قدرت اللہ قاسم کی مجموعہ نغز کو امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا ہے۔ پنڈت اتنا سرشار کی فسانہ آزاد کتنی جلدوں میں ہے؟ پنڈت اتنا سرشار کی فسانہ آزاد 4 جلدوں میں ہے۔ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے، یہ نیاز فتح پوری کا قول ہے۔ اختر الایمان کی پیدائش 1915 میں ہوئی ہے، 1996 میں اختر الایمان کی وفات ہوئی ہے۔ کچھ خطبے، کچھ مقالے یہ آل مسرور کا تنقیدی مضامین ہے۔ 42 نظمیں یہ کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے۔ کلیم الدین احمد کی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر 1940 میں شائع ہوئی ہے۔ یہ قول کہ جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہے، کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ ناول اداس نسلیں 1963 میں شائع ہوئی ہے۔ لمبی لڑکی یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں 9 افسانے شامل ہیں۔ نور جہاں کی مزار پر یہ ساحل لدھیانوی کی نظم ہے۔ نور جہاں کی مزار پر ماہنامہ صبح امید پنڈت برج نارائن چکبست نے جاری کیا تھا۔ در تعریف شہر صورت یہ ولی دکنی کی مثنوی ہے۔ باد مخالف مرزا غالب کی مثنوی ہے۔ بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر یہ نصیر الدین ہاشمی کا مضمون ہے۔ حالی نے سب سے زیادہ کرامت صنف مثنوی کو قرار دیا ہے۔ گیت کی ابتدا امیر خسرو سے مانی جاتی ہے۔ گیت کی ابتدا امیر خسرو سے مانی جاتی ہے۔ میر نے مسلم الثبوت استاد ولی کو کہا ہے۔ فسانہ عجائب کے متن میں رجب علی بیگ سرور نے کتنی بار تبدیلی کی؟ تو فسانہ عجائب کے متن میں رجب علی بیگ سرور نے 18 بار تبدیلی کی ہے۔ رجب علی بیگ سرور کو کس کے قتل کے الزام میں جلا وطن کیا گیا تھا؟
تو رجب علی بیگ سرور کو غازی الدین حیدر کے قتل کے الزام میں جلا وطن کیا گیا تھا۔ فیض احمد فیض کی نظم صبح آزادی ان کے مجموعے دستے صبا میں شامل ہے۔ کیوبا فیض احمد فیض کا سفر نامہ ہے۔ اودھ میں اردو ادب کا تہذیبی و فکری پس منظر، یہ محمد حسن کی کتاب ہے۔ اودھ میں اردو ادب کا تہذیبی و فکری پس منظر۔ ادب اور سماج احتشام حسین کی کتاب ہے۔ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں، کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے، یاس یگانہ چنگیزی کا قول ہے۔ ترانہ یہ کس کی تصنیف ہے؟ یاس یگانہ چنگیزی کی تصنیف ہے۔ فسانہ عبرت رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ اور اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کس شاعر کا ابتدائی تخلص ملال تھا؟ تو معین احسن جذبی کا ابتدائی تخلص ملال تھا۔ زبان، اسلوب اور اسلوبیات مرزا خلیل احمد بیگ کی کتاب ہے۔ طریقہ مسموم حالی کی کتاب ہے۔ سعدی ہمارے لیے تھا حالی ہم میں سے ہے، یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ قوس قزح یہ نظم اسماعیل میرٹھی کی ہے۔ اکبر کی نظر قوم کے میراث پر بھی تھی اور قوم کے تقدیر پر بھی، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ شاہد مانا نے اوڑھا ہے ظرافت کا لحاف، یہ کس کے شعر کا مصرع ہے؟ تو یہ اکبر الہ آبادی کے شعر کا مصرع ہے۔ خطوط مشاہیر میں کس کے خطوط شامل ہیں؟ تو خطوط مشاہیر میں اکبر الہ آبادی، علامہ شبلی نعمانی اور محمد علی جوہر کے خطوط شامل ہیں۔ چک بست کا مجموعہ کلام صبح امید کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو چک بست کا مجموعہ کلام صبح امید 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ نوٹ کر لیں آپ لوگ، پنڈت برج نارائن چک بست کا جو مجموعہ کلام ہے صبح امید، وہ 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ چک بست کی پہلی نظم کون سی ہے؟ چک بست کی پہلی نظم ہے حب قومی، جو انہوں نے کشمیری پنڈتوں کے جلسے میں پڑھی تھی۔ اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب کب ملا؟ تو اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب 1901 میں ملا ہے۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، یہ کس نظم کا حصہ ہے؟ تو یہ نظم لینن خدا کے حضور میں اس نظم کا حصہ ہے۔ مغرب و مشرق کی نظمیں، یہ اس کتاب کے مصنف ہیں میرا جی، ثناء اللہ ثانی ڈار میرا جی کی کتاب ہے مغرب و مشرق کی نظمیں۔ میزان یہ فراق گورکھپوری کے تنقیدی فیض احمد فیض کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ میزان فیض احمد فیض کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ فیض کا شعری مجموعہ دست صبا 1952 میں شائع ہوا۔ فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 میں، وفات 20 نومبر 1984 میں ہوئی۔ 13 فروری 1911 کو فیض احمد فیض پیدا ہوئے اور 20 نومبر 1984 کو فیض صاحب کا انتقال ہوا۔ تاریخ سیاح یہ اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے۔ کس شاعر کا ابتدائی تخلص انجم تھا؟ تو اختر الایمان کا ابتدائی تخلص انجم تھا۔ مخدوم کی پہلی نظم پیلا دوشالہ ہے۔ جان غزل مخدوم محی الدین کی نظم ہے۔ ایران میں اجنبی نون میم راشد کے نظموں کا مجموعہ ہے۔ نظموں کا مجموعہ، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ گلاب یہ نون میم راشد کا تخلص تھا۔ چودھری فضل محمد جاگیردار یہ ساحل لدھیانوی کے والد کا نام تھا، چودھری فضل محمد جاگیردار۔ ماہنامہ شاہراہ کا اجرا بھی ساحل لدھیانوی نے کیا تھا۔ شاہراہ ماہنامہ کا اجرا ساحل لدھیانوی نے کیا تھا۔ ساحر کی نظم تاج محل ان کے مجموعے تلخیاں میں شامل ہے اور بہت ہی مشہور یہ نظم ہے کہ ایک اگلے سوال کی طرف چل۔ ساحل لدھیانوی کی پیدائش 1921 میں ہوئی ہے اور 1980 میں ساحل لدھیانوی کی وفات ہوئی ہے۔ ساحل لدھیانوی 1921 میں پیدا ہوئے ہیں، 1980 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ شفیق فاطمہ شیرہ کی پیدائش و وفات، شفیق فاطمہ شیرہ 1930 میں پیدا ہوئی ہیں ناگپور میں اور 2012 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ شفیق فاطمہ شیرہ 1930 میں پیدا ہوئی ہیں، 2012 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کرن یادداشت یہ شفیق فاطمہ شیرہ کا شعری مجموعہ ہے۔ شفیق فاطمہ شیرہ کا آفاق نواز شعری مجموعہ 1987 میں شائع ہوا تھا۔ لہو پکارتا ہے اور پرواز یہ دونوں تصانیف علی سردار جعفری کی ہیں۔ ونفرڈ پری لہمن نے تمام زبانوں کو 7 لسانی خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا لسانی خاندان ہند یورپی خاندان ہے۔ موسیقی کی زبان مراٹھی کو کہا جاتا ہے۔ کس زبان میں حروف علت زیادہ ملتے ہیں؟ تو مراٹھی میں حروف علت زیادہ ملتے ہیں۔ 5 پراکرت میں سب سے قدیم کون سی ہے؟ تو 5 پراکرت میں سب سے قدیم جو ہے ارد مگدھی ہے۔ شورسین سے متھرا کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔
پراچا سے کون سی بولی مراد ہے؟ تو پراچا سے مگدھی اور ارد مگدھی بولی مراد ہے۔ سنسکرت کے قدیم ڈراموں میں نیچی ذات کے لوگ اپنے مکالمے کس زبان میں ادا کرتے تھے؟ تو مگدھی زبان میں سنسکرت کے قدیم ڈراموں میں نیچی ذات کے لوگ اپنے مکالمے ادا کیا کرتے تھے۔ مشرق و مغرب کی نظمیں میرا جی کی تصنیف ہے۔ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی، ڈاکٹر سید عبداللہ کا قول ہے۔ داستان فسانہ عجائب 1824 میں لکھی گئی ہے، مطابق 1240۔ فسانہ عجائب کس شہر میں لکھی گئی؟ تو کانپور میں، یہ حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی۔ ناول گؤدان 36 ابواب پر مشتمل ہے۔ پریم چند کا پہلا مکمل ناول ہے ہم خرما و ہم خواب، یہ پہلا مکمل ناول ہے پریم چند کا۔ پریم چند شیکسپیئر کی طرح فطرت انسانی کے کامیاب نباز ہیں۔ ڈاکٹر سید عبد الباری کا یہ قول ہے کہ پریم چند شیکسپیئر کی طرح فطرت انسانی کے کامیاب نباز ہیں۔ ڈاکٹر سید عبد الباری کا یہ قول ہے۔ باندی اور تین اناڑی، یہ دونوں ناول کس کی ہیں؟ باندی اور تین اناڑی یہ دونوں ناول عصمت چغتائی کی ہیں۔ باندی اور تین اناڑی یہ دونوں ناول ہیں عصمت چغتائی کی۔ دیوالیہ، جوگیا اور ببل یہ تینوں افسانے ہیں راجندر سنگھ بیدی کے، اور ان کے افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہیں۔ اپنے دکھ مجھے دے دو میں یہ تینوں افسانے شامل ہیں۔ دیوالیہ، جوگیا اور ببل اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے جو کہ 1965 میں شائع ہوا تھا، جس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ دل میں بساؤ پروگرام کس افسانے سے تعلق رکھتا ہے؟ دل میں بساؤ پروگرام لاجونتی افسانے سے تعلق رکھتا ہے۔ لاجونتی راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعے اپنے دکھ مجھے دے دو کا افسانہ ہے۔ گل عجائب یہ اسد علی خان کا تذکرہ ہے۔ چمنستان شعراء لالا لکشمی نارائن شفیق اور اورنگ آبادی کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ ریختہ گویاں سید فتح علی گردیزی کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ مسرت افزا یہ امر اللہ الہ آبادی کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ مسرت افزا امر اللہ الہ آبادی کا تذکرہ ہے۔ جواہر الالفاظ قدامہ ابن جعفر کی تصنیف ہے۔ کس نے کہا ہے کہ مدح کی صرف 4 صفات کی ہونی چاہیے؟ عقل، عفت، شجاعت اور عدل۔ قدامہ ابن جعفر نے یہ بات کہی ہے کہ مدح صرف 4 صفات کی ہونی چاہیے: عقل، عفت، شجاعت اور عدل۔ کس نے لفظ و معنی کے رشتے کو جسم اور روح کا رشتہ بتایا ہے؟ تو ابن رشیق نے لفظ و معنی کے رشتے کو جسم اور روح کا رشتہ بتایا۔ کتاب العمدہ ابن رشیق کی کتاب ہے۔ کتاب المعارف ابن قتیبہ کی کتاب ہے۔ العمدہ فی التصریف عبد القاہر جرجانی کی کتاب ہے۔ اقبال اجمالی تبصرہ مجنوں گورکھپوری کی کتاب ہے۔ اقبال اجمالی تبصرہ مجنوں گورکھپوری کی کتاب ہے۔ جدید لہجہ کا شاعر یہ ڈاکٹر شبیہ الحسن کی کتاب ہے۔ جدید لہجہ کا شاعر ڈاکٹر شبیہ الحسن کی کتاب ہے، اس کو لکھ لیں آپ لوگ۔ اقبال اجمالی تبصرہ یہ مجنوں گورکھپوری کی کتاب ہے۔ جدید لہجہ کا شاعر ڈاکٹر شبیہ الحسن کی کتاب ہے۔ اردو کا المیہ مولوی عبدالحق کی کتاب ہے۔ اردو کی نثری داستانیں گیان چند جین کی کتاب ہے۔ تنقید اور تجربہ یہ جمیل جالبی کی کتاب ہے۔ تنقید اور تجربہ جمیل جالبی کی کتاب ہے۔ تنقید اور تجربہ جمیل جالبی کی کتاب۔ اور اوپر جو کچھ کتابوں کے نام میں نے بتائے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اقبال اجمالی تبصرہ مجنوں گورکھپوری کی کتاب ہے۔ نئے لہجے کا شاعر یہ ڈاکٹر شبیہ الحسن کی کتاب ہے۔ تنقید و تجربہ جمیل جالبی کی کتاب ہے۔ جانورستان یہ جمیل جالبی کی تصنیف ہے۔ شبلی کی الفاروق جو ہے 1898 میں شائع ہوئی ہے۔ اقبال کامل عبدالسلام ندوی کی کتاب ہے۔ ما بدولت شوکت تھانوی کی خود نوشت ہے۔ گرد راہ اختر حسین رائے پوری کی خود نوشت ہے۔ آشرم شکیل الرحمان کی خود نوشت ہے۔ یاد عہد رفتہ عبادت بریلوی کی خود نوشت ہے۔ تو یہ کچھ اہم سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ لوگ اس کو لائک ضرور کر دیں۔